الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہو اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اور کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے سورہ آل عمران کی 2 آیات یاد کر لی ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ریسیٹیشن پہ چلیں، انشاءاللہ آنے سے پہلے آپ سب بہنوں نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ کوئی بھی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں کیا جائے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایکسیپٹ نہیں ہوتا نا۔ تو الحمدللہ اپنے اپنے طور پر ہم جب بھی کلاس کے اندر آئیں، ایک دفعہ دوبارہ اپنی نیتوں کو ریوائول کریں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نا۔ تو ایک دفعہ ہم اپنی نیتوں کو دوبارہ انشاءاللہ ری چیک کرتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا، اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم اپنی بک کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے، جنت کی کنجیاں نا۔ اور امید ہے کہ آپ وہ سارے اعمال جو اب تک دیکھ چکے ہیں، آپ اس پہ ورک کر رہے ہوں گے، ہے نا، آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہوں گے۔ آج بہت اہم ٹاپک ہم اس کے اندر سے پڑھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ الحمدللہ صبح صبح و شام سید الاستغفار پڑھنا بہت ہی خوبصورت ہے، اور الحمدللہ آپ میں سے ساری بہنیں الحمدللہ اس کا اہتمام کرتی ہوں گے، اسپیشلی وہ بہنیں جو الحمدللہ تعلیم القرآن کا کورس کر رہی ہیں اللہ کے اذن سے، تو انہوں نے تو یہ یاد کیا ہوا ہے نا۔ تو کوشش کیجئے کہ اس کو آپ نے جسے کہا جائے کثرت سے، یعنی صبح اور شام کے جو اذکار ہیں اس میں تو آپ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا، لیکن ویسے بھی اہتمام کریں، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ یہ بہت ہی، اس کو سید الاستغفار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام جسے کہا جائے استغفار سے، مطلب اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں، یعنی سارے استغفار اپنی جگہ اہم ہے، لیکن بعض اوقات الحمدللہ جب صبح و شام کے آپ اذکار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریے کہ انشاءاللہ اس استغفار کا اہتمام کیجیے، ٹھیک ہے۔ چلیے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں سید الاستغفار کے بارے میں۔ ایک سیکنڈ میں ذرا سا اپنے پاس کھول لوں۔ جی انشاءاللہ ہم نے یہ والا ٹاپک پڑھ لیا تھا کہ جو غصے والا پڑھ لیا تھا ہم نے۔ جی مجھے کوئی بتائے گا، غصے والا ہم نے پڑھ لیا تھا؟ جی الحمدللہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم نے اس کو چھوڑا ہے، لیکن اینی ہاؤ، یس اوکے، جیسے شبینہ بارک اللہ۔ تو آج ہم دیکھیں گے
شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ کہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیرے ذریعے سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا، اور میں تیرے اس انعام کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہوا، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ انسان اپنے گناہوں کا اقرار کیسے اپنے رب کے سامنے کر رہا ہے نا؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ابو بذنبی، ہم سب اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں نا، تو کیا کر، فغفر لی، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اور حقیقت یہ کہ گناہوں کو صرف تو ہی معاف کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، الله أكبر، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة۔ جس شخص نے یہ کلمات، کون سا؟ سید الاستغفار، یعنی دل یقین کے ساتھ دن میں کہے، اور وہ اس دن شام سے پہلے فوت ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، وہ جنت، اس کے لیے جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے نا۔ جی پلیز سسٹر مائک کو میوٹ کیجیے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یعنی وہ کیا ہوگا جس نے دل یقین کے ساتھ، مراد ہے جس شخص نے یہ کلمات یقین کے ساتھ دن میں کہے تو وہ اس دن شام سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا ہوگا؟ اور جس نے یہ کلمات رات کو یقین کے ساتھ کہے اور وہ صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور یہ بک ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کہ یہ کی آف دا جنت ہے، یہ وہ کام ہے، یہ وہ ایکشنز ہیں جو آپ اپنی زندگی میں انشاءاللہ کریں گے اللہ کی رحمت سے، انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں یقین ہے نا کہ اللہ سے سچی بات، اللہ اور اس کے بعد اس کے رسول سے سچی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی نا۔ اللہ اپنے قول میں سچا ہے، تو جب آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ نے یہ انشاءاللہ پڑھیں گے اور آپ پڑھنے کے بعد فوت ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ چیز آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں نا تو یقین کریں اس کے اندر پوری توحید ہے، پوری توحید ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی ہے کہ انسان کتنا عاجز ہے، کتنا کمزور ہے نا۔ ہم نہیں بچ سکتے ہر طرح کے شر سے، ہم نیکی کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو طاقت نہ دے، قوت نہ دے نا۔ تو انسان جہاں اپنی عاجزی، کم علمی کا اقرار کرتا ہے، ساتھ ہی اللہ کے انعامات کا بھی، جو اللہ کی بلیسنگز ہیں اس کا اقرار بھی کرتا ہے، اور اپنی گناہوں کا سب سے پہلے اقرار کرتا ہے نا، تو فوراً اللہ سے دعا کرتا ہے مجھے معاف کر دے بس۔ اور اس کو اس بات کا بھی یقین ہے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کہ اللہ کے سوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اب جب انسان کو یہ پتہ چل جائے، سبحان اللہ، ہو نہیں سکتا کہ انسان صبح اور شام اس کو کثرت سے پڑھے، مراد ہے کہ اس کو جو آپ شام اور صبح جو پڑھتے ہیں اذکار، اس میں اس کو لازم پکڑ لیں۔ آگے دیکھیں دوسرا عمل، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں جابیہ مقام، یہ دمشق کی ایک بستی کا نام ہے، وہاں کی ایک چھوٹی سی بستی ہے، اس کا نام ہے، اس میں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگوں، میں تم میں اس طرح کھڑا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے تھے، اور فرمایا کیا کتنی خوبصورت نصیحت کی، اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشی الکذب حتی یحلف الرجل ولا یستحلف ویشہد الشاہد ولا یستشہد، الا
لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الآثمين. أبغضوا من أراد بحبها الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سیئته فذلكم المؤمن. کتنی خوبصورت حدیث ہے. میں تمہیں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھلے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں، پھر ان کے ساتھ جو ان کے بعد آئیں یعنی تابعین، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو ان کے بعد آئیں یعنی تبع تابعین، پھر جھوٹ پھیل جائے گا. اللہ اکبر. آج کتنا جھوٹ کا عالم ہے نا. یہ کہا جا رہا ہے نا کہ حتی یعنی کہ ثم یفشو الکذب، بالکل پھیل جائے گا جھوٹ. حتیٰ کہ آدمی حلف اٹھائے گا، حتیٰ یحلف الرجل، ایک آدمی حلف اٹھائے گا مگر اس حلف یعنی جو اس نے قسم اٹھائی ہے وہ طلب نہ کیا ہوگا، اور آدمی گواہی دے گا مگر اس سے گواہی نہیں طلب کی گئی ہوگی. خبردار، علام، خبردار کیا جا رہا ہے، کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی اختیار نہ کرے. آج تو آپ دیکھیے جابس پہ دیکھ لیجیے، اسکولوں میں دیکھیے، کالجز میں دیکھیے، منع کیا جا رہا ہے لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی عورت کے ساتھ کبھی بھی تنہا نہ رہے. آج تو اس کو ایک کانفیڈنس کا نام دیا جاتا ہے کہ تنہائی میں آپ گپ شپ کر رہے ہیں، خوب ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور حالانکہ ایک مومن ہونے کے حساب سے، ایک مومنہ ہونے کے حساب سے آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے. اور دیکھیے کیسے وہ خبردار کر رہے ہیں، کوئی آدمی کسی بھی اجنبی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی اختیار نہ کرے، ورنہ ان کا تیسرا ساتھی کون ہوگا؟ شیطان. ثالثہما الشیطان علیکم بالجماعت. اللہ اکبر. تو تیسرا کون ہوگا؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ یعنی شیطان ہوگا، اور وہ دو آدمیوں سے دور ہوتا ہے. جو شخص جنت کے بہترین مقام پر رہائش چاہتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں جنت میں بھی اعلیٰ جگہ مل جائے، ہے نا؟ تو وہ کیا کرے؟ وہ جماعت کو لازم پکڑے، جسے اس کی نیکی اچھے لگے جب وہ کرے، وہ اور اس کی برائی غمگین کرے، تو تم میں وہی مومن ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ مراد کیا ہے؟ ہم سب جنت میں بہترین گھر چاہتے ہیں نا، تو ہم کیا کریں؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ جماعت کو لازم پکڑنا ہے، اور جسے اس کی نیکی اچھی لگے جب وہ کرے اور اس کی برائی غمگین کرے، تو تم میں وہی مومن ہے. مراد ہے کہ نیکی ہر انسان کو اچھی لگتی ہے، اور جب آپ نیکی کرتے تو آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے نا. ایک ہوتا ہے اپنے لیے جینا، ہے نا، آپ اپنی اچھے سے اچھا کپڑا بنا لیں، اچھے سے اچھا گھر لے لیں، بہترین آپ اپنی کار لے لیں. یقین کریے کچھ دن تک وہ کار، کچھ دن تک وہ گھر، کچھ دن تک وہ برانڈیڈ سوٹ، وہ برانڈیڈ چوڑی، وہ سب کچھ اچھی لگتی ہے. تھوڑے دن کے بعد وہ سب چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی. لیکن وہی پیسہ یعنی آپ نے اپنی ضرورت کا لے لیا، اور اس کے بعد آپ نے کسی کی مدد کر دی، فی سبیل اللہ آپ نے کسی کاموں میں دے دیا، قرض حسنہ دے دیا، وہ آپ کو اتنا سکون، آپ کو کمفرٹ، آپ کو ایک طرح کا ایک ہوتا نا اطمینان دے گا کہ جو آپ کو وہ کمفرٹ، وہ سکون، وہ ٹرنکویلٹی آپ کو کہیں محسوس نہیں ہوگی. اور اس کے بعد اس کی برائی غمگین کریں، یعنی جب آپ برا کریں اور آپ کو غم لگ جائے، آپ کو بس ایک اپنے آپ پہ جیسے ہوتا ہے نا انسان کو بے چین کر دینا، تو سمجھ جائیے کہ وہی مومن ہے. اپنے آپ کو چیک کر لیجیے اس حدیث کی روشنی میں، کیا ایسا ہے کہ نیکی کے کام اچھے لگتے ہیں، برائی آپ کو غم میں ڈالتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کی جماعت سے مراد ایسی جماعت جو تمام مسلمانوں پر مشتمل ہو، اور ان کا امیر و حکمران ایک ہو، جس کی اطاعت سب مسلمانوں پر واجب ہے. اور ایسی جماعت و امیر دور حاضر میں آپ کو بہت کم نظر آتے ہیں کہ واقعی قرآن و سنت کو پروموٹ کرنے والے ہوں. ایسی جماعتوں کو پکڑ کے رہنا، نیکی کے کام کرنا، برائی پر غمگین ہونا، یہ ایک ایمان کی علامت ہے. اور جو کام نہیں کرنا کہ کبھی بھی تنہائی
تنہائی میں ایک مرد کے ساتھ تنہا نہیں رہنا، ورنہ تیسرا شیطان ہے۔ ہمیں اور آپ بہت کمزور ہیں ایمان والے، یاد رکھیے شیطان وسوسے ضرور ڈالے گا، ٹھیک ہے، وسوسے ڈالے گا، لیکن ایکشن آپ خود لیتے ہیں۔ آپ شیطان کو بلیم نہیں کر سکتے کہ اس کی وجہ سے یہ مجھ سے گناہ ہوا، نہیں۔ شیطان کا صرف اتنا ہی زور ہے کہ وہ آپ کو مختلف طرح سے ٹیز کرتا ہے، آپ کو مختلف طرح سے لائک وسوسے ڈالے گا، لیکن وہ آپ سے ایکشن نہیں کروا سکتا۔ تو جب آپ کو نیکی اچھی لگے اور برائی آپ کو غمگین میں ڈال دے، تو آپ کے اندر ایک ایمان ہے، اور اس ایمان کو بڑھانے کے لیے وہ تمام کام کر لیجیے جو اس سے پہلے آپ کو بتائے گئے۔ اب ایک اور آج پڑھ لیتے ہیں۔ حکمران کا عدل کرنا، ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہونا اور سوال سے بچنا۔ ایاد بن حمار مجاشی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اہل الجنتی ثلاثہ۔ ہم سننا چاہتے ہیں نا کہ جو جنت والے ہیں، جنت میں داخل ہونے والے تین طرح کے کون ہیں؟ نمبر 1، ذو سلطان مقصد، متصدق موفق ورجل رقیق القلب لکل ذی قربہ ومسلم وعفیف متعفف ذو عیال۔ جنت میں داخل ہونے والی تین طرح کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، حکمران، انصاف کرنے والے، متصدقون، یہ جو مقسطون ہے نا، یہ انصاف کے لیے آتا ہے، متصدقون، سچ بولنے والے، موفق، اور جسے نیک کاموں کی توفیق دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے حکمران آپ اپنے گھر میں دیکھیے، آپ اپنے گھر میں تو حکمران ہے نا، مراد ہے کہ آپ اپنے بچوں پر کیا واقعی انصاف کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، نیک کاموں کی توفیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک کاموں کی توفیق دی ہے تو سبحان اللہ، جنت کی خوشخبری ہے۔ پھر کون سا آدمی، ورجل رقیق القلب لکل ذی قربہ، ایسا آدمی جو ہر قرابت دار، ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہو۔ اپنے دل کو چیک کر سکتے ہیں کہ رقیق القلب ہے، آپ کا دل نرم ہے، کسی کی پریشانی کو دیکھ کر آپ کو غم لگتا ہے، آپ اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اکثر ہوتا ہے ہم غیروں کے تو کام آ جاتے ہیں نا، اپنے دوستوں کے گروپس میں ہم کتنا ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ ایک دفعہ چیک کیجئے، جو آپ کے اپنے پیارے ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، جو رحم کے رشتے ہیں، کیا واقعی ان کے ساتھ بھی آپ قرابت داری کرتے ہیں، ان کے بھی آپ کام آتے ہیں، آپ کا دل ان کی پریشانیوں پہ بھی غمگین ہوتا ہے، چاہے آپ کے میکے والے ہوں، چاہے آپ کے سسرال والے ہوں۔ ہو سکتا ہے میکے والوں کی غم آپ کو بہت بڑے لگیں اور سسرال کا غم آپ کو اتنا بڑا نہ لگے، تو پھر آپ ایسے آدمی نہیں ہو سکتے جو کہ رقیق القلب ہونا۔ تو ضروری ہے کہ میں اور آپ رقیق القلب بنے، ہر ایک کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے لیے دعا کریں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کسی نے اگر کوئی میسج کیا تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو پرسنلی میسج کر کے دعا اپنی آواز میں یا ٹائپ کر کے دے سکتے ہیں، دے دیجئے، لیکن اصل دل جو ہے، آپ وہی بات ہے نا کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن آپ بیٹھ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے جتنا زیادہ تعلق دعا کے اندر اللہ سے ہوگا اتنی ہی اس کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں نا۔ تو بس یہ دیکھیے کہ واقعی کیا میں اور ہم میں سے کوئی بھی ایسے انسان ہے کہ جس کا دل رقیق القلب ہے، کہ لوگوں کی پریشانیوں پر وہ جسے کہا جائے پریشان ہوتا ہے اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے خود بھی کوشش کرتا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے۔ پھر تیسرا کیا ہے، وہ مسلم وعفیف متعفف ذو عیال، پاک دامن اور فقر و فاقے کے باوجود سوال سے بچنے والا۔ کتنے لوگ ہیں نا کہ جسے کہا جائے جب ان کے پاس فقر و فاقہ آتا ہے، مطلب بہت ہی جیسے زندگی بہت تنگ سی ہو جاتی ہے، مراد ہے کہ اتنا مال نہیں ہے، تو ایسے موقع پر کیا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کی عادت ہے وہ نہیں مانگتے۔ آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہوگا، آپ ان کو ان کے چہروں سے نہیں پہچانیں گے، کیونکہ ایک عام انسان ان کو چہروں سے نہیں پہچان سکتا کہ یہ ضرورت مند ہے۔ اللہ اکبر، اتنی پاک دامنی، اس باز کے اندر اتنا ماشاءاللہ ظرف ہوتا ہے کہ وہ
چاہے نہیں پڑھتی لیکن وہ آپ کے آگے سوال نہیں کریں گے، وہ سوال سے بچیں گے اور اللہ سے مانگیں گے۔ اور اس کے برعکس دیکھیے بعض لوگوں کو عادت ہی ہوتی ہے صرف مانگتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں کہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، لیکن ان کو اپنی تعیشات پوری کرنی ہوتی ہے، ان کو دنیا کی ہر ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی تقسیم ہے نا، رزق کسی کو زیادہ ملا ہے کسی کو کم، کسی کو زیادہ ملا ہے تو اس کا حساب ویسے ہی ہے، کسی کو کم ملا ہے تو اس کا حساب ویسے ہی ہے نا۔ تو اصل بات ہے پاک دامن اور فقر و فاقے کے باوجود اللہ اکبر سوال سے بچنے والا۔ تو روز قیامت جب اللہ کے سائے کے علاوہ آپ سوچئے کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جن 7 آدمیوں کو اپنے سائے میں سے یہ سایہ عطا فرمائیں گے ان میں سے ایک عادل حکمران بھی ہے۔ اللہ اکبر، آج ایسے حکمران کہاں ہیں؟ آج ایسے لیڈرز کہاں ہیں؟ آپ سوچئے کہاں ہیں؟ آج ہر بندہ دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ میسج کیا ہے اور کیا واقعی وہ عدل کرنے والا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان ہے، ہم سب سے غلطی ہوتی ہے نا۔ اصل بات ہے کہ ہم جو اچھائی ہے اس کو لیں اور اللہ سے دعا کریں اس کی غلطیوں پر کہ اللہ اس کی اصلاح کرے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کی جسے کہا جائے لیگ پولنگ کریں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ فیصلہ کرنے والے کرنے میں اپنے گھر والوں میں اور اپنے ماتحت لوگوں میں عدل و انصاف کرنے والے روز قیامت اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پاس آپ چاہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، تو کرنا کیا ہوگا؟ فیصلہ کرنے میں اپنے گھر والوں میں اور اپنے جو بھی آپ کے انڈر لوگ ہیں ان میں عدل و انصاف کرنا۔ تو آپ کا یہ عدل و انصاف کرنا انشاءاللہ کل آپ کے لیے نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہونے کا باعث بن جائے گا۔ اور نرمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور سارے معاملات میں نرمی ہی کو پسند فرماتا ہے۔ آج جب تک میرے اور آپ کے اندر نرمی نہیں ہوگی نا، چاہے کوئی مسلم ہو غیر مسلم ہو سب کے ساتھ، آپ دیکھیے دل ہے نا، کسی کی برا کسی کے جسے کہا جائے کوئی تکلیف بھی انسان دیکھتا ہے، ایون جانور کو بھی دیکھتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا، اور انسان چاہتا ہے کہ اس تکلیف کو دور کر دے۔ تو نرمی ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں عطا فرما دیتے ہیں جو سختی سے کبھی بھی نہیں عطا فرماتے۔ اور دیکھیے بعض جگہ ڈسپلن ہوتا ہے نا، جیسے بچوں کو مائیں ڈسپلن کرتی ہیں تو کچھ رولز بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یاد رکھیے یہ انسانوں کے بنائے ہوئے رولز ہیں، ٹھیک ہے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئی جسے کہا جائے ریگولیشن ہے، لیکن آپ دیکھیے آلویز یہ رولز فالو نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کیونکہ کنڈیشنز مختلف ہیں، کبھی آپ کی طبیعت خراب ہے، کبھی حالات چینج ہے، کبھی ٹائم چینج ہے نا، تو ایسے موقع پر انسان اگر سختی کا ہو جا کرے فارم کرے تو لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں، چاہے آپ کے اپنے بچے ہوں چاہے عام عام لوگ ہوں نا، تو سختی جس چیز میں بھی ہوگی یاد رکھیے اس کو بدبودار کر دے گی، اس کو جسے کہا جائے سخت بنا دے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کس انداز سے حکمت کے ساتھ اس نرمی کو اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے مزین کر دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جاتی ہے اسے خراب کر دیتی ہے۔ مجھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے نرمی کا، آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے کتنا غلط کام ہے پیشاب کرنا، وہ بھی مسجد میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اسے جھڑکنے لگے، مطلب ایک دم سے، اور بھگانے کے لیے اٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کمال نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحابہ کو روک دیا۔ اب دیکھیے کتنا غلط کام کر رہا ہے، اللہ نہ کرے ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے نا۔ لیکن دیکھیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کہ نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم کو روک دیا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو صحابہ کو اس پر پانی کا ایک ڈول بہانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بلا شبہ تمہیں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تنگی کرنے والا بنا کر نہیں۔ اللہ اکبر، آپ لوگوں کو آسانی دیں گے، آسانی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ سوچئے نا، ایک تو
تو غلط کام اس نے کیا اور صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس پر پانی کا ایک ڈول بہا دیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے ایسے اور صحابہ بھی ایسے تھے کہ سمینا و آتانا، لیکن آپ دیکھیے ان کا ریئیکشن کتنا نیچرل تھا نا، ان کا جو آپ دیکھیے انداز کتنا نیچرل تھا۔ انہوں نے تو بالکل جسے کہا جب وہ کام کیا کہ ظاہر بات ہے کوئی شخص پیشاب کر رہا ہے تو اس کو انسان روکے گا نا، اس کو جسے کہا جائے ایسے کام کرنے سے، لیکن آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو دیکھیے کہ آپ کیسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو۔ آج بھی یہ جو اسلام کا جو بول بالا وہ پورے عرب پینسولا میں جو اسلام پھیلا ہے آپ کے با اخلاق ہونے سے، آپ کی بہترین اخلاق کی وجہ سے، یہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ یہ واقعی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق کا مالک بنایا تھا، آپ کے اخلاق سے لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ آج یہی اخلاق مجھے اور آپ کو اپنانا ہوگا، تبھی جسے کہا جائے ہم اس میسج کو بہتر انداز سے آگے کنوے کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر دیکھیے جو فخر و فاقے کے باوجود دوسروں سے سوال ہی کرتے ہیں، یقیناً عظیم درجات کے مالک ہیں، اور یہی لوگ زکوٰۃ و صدقات کے بھی زیادہ مستحق ہیں جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیے گھروں میں جب آپ زکوٰۃ کی تقسیم کرتے ہیں، ہر بندہ پہلے سے کال کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں دیں گے نا، آپ ہمیں دیں گے نا، یہ کریں گے نا۔ تو دیکھیے جو مانگتا ہے تو وہ آپ سے نہیں سب سے ہی مانگے گا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو تو آپ سے سوال نہیں کرتے، وہ اپنی ضروریات زندگی کے آگے لوگوں کے آگے نہیں مانگتے، تو ایسے لوگ زیادہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، صدقات کے نا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہے جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے، نادان لوگ، ان کی بے سوالی کی وجہ سے، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر انہیں پہچان لیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فیس ریڈنگ کرنا جانتے ہیں، وہ پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے کبھی بھی چمٹ کر نہیں سوال کریں گے، آپ کے پیچھے نہیں پڑ جائیں گے کہ نہیں مجھے دو باجی، دے دو دے دو دے دو، وہ آپ سے کبھی نہیں مانگیں گے۔ البقرہ 273۔ انسان اگر صبر و تحمل سے کام لے اور سوال سے بچنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سوال سے بچا لیتے ہیں اور اس کی ضرورت اللہ اپنی رحمت سے پوری کر دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ بلا ضرورت مانگتے پھرتے ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہروں پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ان کے چہروں پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا جو بلا ضرورت مانگتے۔ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو نظر آتے ہوں گے زندگیوں کے اندر، اللہ صحیح ترغیب کی روایت ہے، اسی لیے حد الوسع سوال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بے وجہ مانگنے سے بچا لیں۔ ٹھیک ہے، ضرورت ہے آپ پکار لگاتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورت ہے آپ پوری کرتے ہیں، جو آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے آپ اپنا حصہ لگائیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی مدد کے لیے آپ لوگوں کو پکار کے کہہ سکتے ہیں، کہیے، لیکن بلا ضرورت یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بس آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے ایک آمدنی ڈیلی آپ کو باہر کی انکم ہے تو یہ ہمیں دیں گے، ہر وقت نظر انہی کی طرف ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کبھی آپ کو منع بھی نہیں کریں گے، پھر انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے، پھر انسان اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ لیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ جب پریشانی آئے گی میرے لیے یہ دروازہ کھلا ہے نا۔ تو دیکھیے اور لوگوں کو پیر پہ کھڑا کیجیے، ان کو اس حدیث لوگوں کو پڑھ کے سنائیے کہ ایسے روز قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہروں پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ آج بیک ٹو ہوم میں جا کے دیکھیے ہر بچہ، آپ نے پرس کھولنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، پورا ایک اگر آپ نے کھول لیا بس آپ وہاں سے ہٹ نہیں سکتے، تو آپ کھول ہی نہیں سکتے، آگے پیچھے سب آپ کو گھیر لیں گے اور آپ کو نہیں پتا چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا کچھ جسے کہا جائے مشینری کام کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے اور ان اعمال کی عمل کی توفیق عطا کر دے۔ چلیے انشاءاللہ یہ جنت کی وہ کنجیاں ہیں، تھوڑا سا آج اس میں ٹائم لمبا ہو گیا، ہم اپنی انشاءاللہ ریسیٹیشن کی طرف چلیں گے انشاءاللہ والذی۔ انشاءاللہ آج ہماری 2 آیات انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ہم نے 190 اور 191 دیکھا، آج ہم انشاءاللہ 192 اور 193 کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جی پھر اس کا لفظی ترجمہ انشاءاللہ اینڈ انشاءاللہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ریسیٹیشن اور پھر تھوڑی سی اس کی تفصیل،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اے ہماری رب انکا بے شک تو من جسے تدخل النار تو داخل کرے آگ میں فقد پس تحقیق اغزیتہ رسوا کر دیا تو نے اسے وما اور نہیں للظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم سمعنا سنا ہم نے منادین ایک پکارنے والے کو یونادی وہ پکار رہا تھا لیل ایمانی ایمان کے لیے ان آمینو ایمان لے آؤ بربکم اپنے رب پر فآمنا تو ایمان لے آئے ہم ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا پس بخش دے ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو وکفر اور دور کر دے عنا ہم سے سیئاتنا ہماری برائیوں کو وتوفنا اور فوت کر ہمیں مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ آج کی آیات ہے، بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کر دے، اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ اس کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں۔ آپ سب نے مصحف کھولے ہوئے، شابش بتائیے کس کس نے کھولا ہوا ہے؟ الحمدللہ جی الحمدللہ۔ چلیے انشاءاللہ ان آیات کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ سسٹر شبینہ، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر اپنے اپنے گروپ میں انشاءاللہ بھیجنا۔ ایڈمن سے کہوں گی کہ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے گروپ کو کھول دیجئے اور تھوڑا سا ٹائمنگ سلاٹ ڈال دیجئے تاکہ لوگ اپنی ریکارڈنگ ڈال سکیں اور وہ چیک ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ نے ساتھ ساتھ پڑھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی کر دے۔ تھوڑی سی انشاءاللہ اس کی تجوید بس ایک آیت کی کروا دوں گی کیونکہ انشاءاللہ ٹائم کم ہے اور مجھے انشاءاللہ گرامر کا سیشن بھی کرنا ہے، تھوڑی سی اس کی تفسیر بھی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر دیکھیے، آیت نمبر 192 اور ربنا آپ نے دیکھیے اور را کو ہیوی رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ با پہ آپ دیکھیے شد ہے، ربنا نہیں ہے، ربنا، ٹھیک ہے۔ با کو ٹوائس آپ نے ہٹ کرنا ہے، اور ربنا نہ
نا کو آپ نے 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آن دا ٹاپ آپ کو مد کا سائن نظر آ رہا ہے. اٹس مین یہ اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے. دا نیکسٹ لیٹر حمزہ ہے، ٹھیک ہے، دیٹس وائی دا یہ اس کا ریزن ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ نے ربنا کو 4 to 5 کاؤنٹ کھینچنا ہے، مد الجائز منفصل، ٹھیک ہے. ان کا آپ نے یہاں پہ جو غنہ کرنا ہے وہ کتنا موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے. جو رینکنگ آف غنہ ہے، مراتب الغنہ ہے، اس میں یہ سب سے کمپلیٹ اکمل غنہ عربی میں کہتے ہیں، اور انگلش میں کہہ لیجیے موسٹ کمپلیٹ غنہ. تو آپ نے پوری نیزل ساؤنڈ کے اندر آواز لے کے جانی ہے. آپ کو فیل ہوگا وائبریشن ان یور نوز. کا کا کو ایک کاؤنٹ من تو دخل النار. اچھا یہاں پہ دیکھیے اب من کو ہیوی نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. آپ نا اپنی جو اسٹپ آف دا ٹنگ ہے وہ تا کے مخرج کے پاس کلوز ادھر رکھیں، تو انشاءاللہ ہیوینس کریٹ نہیں ہوگی. ناٹ من تو دخل، نہیں، من تو دال پہ دال پہ قلقلہ کیجیے گا. تو دخل النار، ٹھیک ہے. نون پہ دیکھیے شد ہے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگین خا کے نیچے زیر ہے اس کو بھی واضح کیجیے گا. لن یہ ہولڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہولڈ فار 2 کاؤنٹ اینڈ اگین اسٹریچ فار 2 کاؤنٹ، کیونکہ الف میں دیا ہے، ٹھیک ہے. تو دخل النار، رو کو ہیوی پڑیے گا، ٹھیک ہے. اور نہ ایسے نیزل ساؤنڈ میں نہیں کریں گے، نارا نو، نارا، ٹھیک ہے. الف کے اندر نیزل ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے. فقد، دال پہ قلقلہ، فا کو لائٹ، فا پہ ہم سے فا قید، ٹھیک ہے. دال پہ قلقلہ ہوگا واضح. اخزیتہ، ٹھیک ہے، اخزیتہ. تو میک شور کیجیے گا اخ آواز یہاں پہ دیکھیے گا کہ خا کو ہیوی پڑے گا. زئی ای بئی تئی، زئی یہ آپ کا آلموسٹ 2 کاؤنٹ، یہ آپ کا یالین ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. زیتہ اگر آپ چاہیں تو اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، میں نے اس کو روکا، لیکن اگر آپ چاہیں، اگر آپ اس کو کنٹینیو کریں گے تو اخزیتہ آپ کو پورا 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مد الصلۃ الصغریٰ ہے، ٹھیک ہے، فار 2 کاؤنٹ. نیکسٹ دیکھیے وما الف مد دیا للظالمین. آپ کو ہیوی بھی پڑھنا ہے نا. آپ کو پتہ ہے ذال انسا تینوں کا مخرج سیم ہے، بس آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے سامنے کے جو فرنٹ تیت ہے اس کے ساتھ ہی، اس کے ایجز کے ساتھ لگے گی، لیکن کے لیے آپ نے آپ کی روٹ آف دا ٹنگ، آپ کی جو جہاں سے آپ کی ٹنگ اسٹارٹ ہو رہی ہے وہ آپ کو لفٹ اپ کرنا ہے. للظالمین، می کو آپ نے 2 یا مد دیا ہے. مین آپ نے باؤنس نہیں کرنا ہے، مین کرنی، من آواز کو روکیے، ناقص غنہ کیجیے. من انصار، ٹھیک ہے. من کو آپ نے یہاں پہ روکا، یہ آپ کا کون سا تھا، ناقص غنہ. اور آپ نون ساکن اور تنوین کے رول کو دیکھیں گے تو اس کے بعد حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے نا، تو حروف حلقی ہے، حمزہ عین ہا غین خا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، نون ساکن کی آواز کو اظہار، ظاہر کرنا ہے، واضح کرنا ہے، پرومیننٹ کرنا ہے. انصار، ٹھیک ہے. اب نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے، یہاں پہ آپ کا اخفا ہے، اور اخفا جو ہے وہ آپ کا ہیوی ہوگا کیونکہ صاد از دا ہیوی لیٹر. اور جب آپ صاد ہیوی کریں گے آٹومیٹیکلی الف بھی کنڈیشنلی ہیوی اینڈ لائٹ ہوتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے الف سے پہلے کیا اٹیچ ہے. اگر الف سے پہلے ہیوی لیٹر اٹیچ ہے تو انشاءاللہ ہیوی پڑھا جائے گا. الف سے پہلے اگر لائٹ، جیسے آپ کانا پڑھیں گے تو کونا تو نہیں پڑھیں گے نا، کانا پڑھیں گے، الف کو ہیوی نہیں کر رہے. انصار، اب آپ کو الف بھی ہیوی ہو رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ صاد اٹیچ ہے جو کہ ہیوی لیٹر ہے، ٹھیک ہے. انصار، ٹھیک ہے. اور را کو بھی آپ نے ہیوی کرنا. جب آپ اس کو روکیں گے تو یہ آپ کی جسے کہا جائے مد العارض للسکون ہے. آپ اس کو 2 4 6 کاؤنٹ، طریقہ الشاطبیہ حفص بن عاصم رحمہ اللہ ان کے طریقے کے مطابق، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جب آپ اس کو روکیں گے تو را کو ہیوی کریے گا. نیکسٹ آیت انشاءاللہ اسی طرح آپ کر لیجیے گا. ٹائم چونکہ کم ہے، میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دوں تاکہ ہم اپنے گرامر کے سیشن کی طرف چلے جائیں. بہت ہی خوبصورت آج کی آیات ہیں. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے ہماری رب، بے شک جس کو تو نے آگ میں ڈالا تو اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ سوچئے کہ مطلب اس دعا سے کیا بات پتہ چل رہی ہے. جو عقل مند ہوتا ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے
نے عقل کی بنیاد پر اشرف المخلوقات بنائے نا، اور جب انسان اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرتا ہے، کائنات جس طرح چل رہی ہے اس کی سچائی کو پا لیتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ کائنات کی تدبیر کرنے والا، اس کی تقدیر کو بنانے والا اور ان سب کو چلانے والا کوئی رب ہے جو حکمت کے ساتھ یہ ساری کام کرتا ہے، تو پھر وہ انسان کے اندر شعور کے ساتھ، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ زبان سے کوئی بات کہہ رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اندر سے آپ کو کسی چیز نے ہلا دیا ہے، اور اب آپ واقعی آپ کے اندر ایک جہنم کا شعور آ گیا ہے کہ جس طرح چیزیں اللہ کے اذن سے دن اور رات آ رہے ہیں، اور اس طرح کائنات پوری اللہ تعالیٰ نظام پورے کائنات کا چلا رہے ہیں، تو انسان کو ایک شعور آتا ہے کہ جہنم بھی حق ہے، تو فوراً پھر انسان کے اندر انتہائی عاجزی آتی ہے، اور یکسوئی سے وہ کانپتے ہوئے دل کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ اللہ سے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا، کیونکہ دیکھیے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اللہ جس کو تو نے آگ میں ڈال دیا تو وہ تو واقعی رسوا ہو گیا۔ اس سے بھی زیادہ خوف یہ ہے کہ جب انسان کو آگ سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ خوف اس رسوائی سے ہوتا ہے جو دوزخ والوں کے مقدر میں ان کے لیے لکھ دی جائے گی۔ ایک ہوتا ہے نا دنیا میں، ایک ہوتا ہے کہ ذلیل ہونا، اور پھر اس ذلیل کے احساس کو محسوس کرنا، دونوں میں بہت ڈفرنس ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ ایک لمحے کے لیے ذلیل ہو گئے، ٹائم گزر گیا، لیکن وہ جو احساس ہے، وہ جو ایک خوف ہے، کتنا ٹائم تک آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ ابھی بھی دیکھیے کیسے مسجد کے اندر اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، تو دیکھیے وہ جو ٹائم تھا وہ تو کچھ لمحے کا تھا نا، یہ نہیں جو ڈیوریشن تھا، لیکن وہ جو فیلنگس ہے، وہ جو خوف ہے، وہ کتنا لانگ ڈیوریشن تک رہتا ہے نا، تو جو رسوائی کا جو یہ خوف ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ تو ذہن اور دل کی دنیا میں، ایک انسان کی ذہن اور اس کی دل کی جو دل کی دنیا ہے نا، اس میں ایک زلزلہ آ جاتا ہے، ایک بالکل جسے کہا جائے دنیا، زندگی اس کی ہل جاتی ہے اس شرمندگی اور اس رسوائی کی وجہ سے جو اہل جنت کو کل جہنم میں ہوگی۔ تو یاد رکھیے جب میں اور آپ اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ تو واقعی جس کو تو نے، جسے کہا جائے آگ میں ڈال دو، اس کو واقعی تو نے رسوا کر دیا، تو اور انسان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے وما للظالمین من انصار، کہ اللہ کے مقابلے میں تو کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کسی کی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے دیکھیں کل یہ بھی بتا دیا کہ کل ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی جتنے بھی ظالم ہیں آج جو ظلم کر رہے ہیں، آج اللہ کی زمین پر اس طرح سے نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کے آگے بڑے بنے، اپنے آپ کو فرعون بنا کے بھیجے، تو کل تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا نا۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے یہ جو رسوائی ہے نا کل حشر کے میدان میں ہوگی، سب کے سامنے ہوگی۔ آپ کو حدیث کا مفہوم یاد ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسے جہنمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و عشرت میں تھا۔ آپ سوچئے کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، بہت لیوش اسٹائل کی زندگی گزارتے ہیں، بہت لگژری لائف گزارتے ہیں، ایک سے ایک ان کے پاس اسپورٹس کار ہیں، بہترین بنگلہ۔ مجھ سے کوئی تھوڑے دن پہلے یا ہو سکتا ہے 3-4 دن پہلے مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا، سسٹر فاطمہ ایک سسٹر ہیں، انہوں نے حجاب کی اپنی گھر میں پتہ نہیں ایگزیبیشن کی ہے کیا، ان کا گھر ایک اسٹریٹ سے لے کر پوری بلکہ 2 اسٹریٹ تک ان کا گھر ہوگا۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یا اللہ اتنی بڑی بڑی عیش و عطرت کے گھر جو کہ شاید میں اور آپ اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے نا، لیکن انہوں نے ایسی ہی زندگی گزاری نا، خوب لیوش اسٹائل کی زندگی۔ اب وہ جہنمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں تو بڑی لیوش اسٹائل کی زندگی گزاری، اسے دوزخ کی آگ میں غوطہ دیا جائے گا، جیسے ہوتا ہے نا کسی کو ڈپ کرنا، پھر اسے پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے یہ بتا تو نے کبھی اچھے دور بھی دیکھا ہے، تجھ پر کبھی عیش و آرام کا زمانہ آیا ہے؟ وہ جواب دے گا اے میرے رب تیری ذات کی قسم میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں، یعنی اس کو یاد ہی نہیں رہے گا دنیا کی کوئی عیش و عشرت، سب کچھ وہ ایک جو ڈپ ہے نا، جو ایک غوطہ ہے آگ کا، وہ اس کو دنیا کی ہر نعمت کو بھلا دے گا جس طرح اس نے ایک زندگی گزاری۔ پھر ایک جنتی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ بدحال تھا، مصیبت زدہ تھا، بڑی پریشانیوں میں زندگی گزاری۔ جب اس پر جنت کی نعمتوں کا رنگ چڑھ جائے گا تو اسے کہا جائے گا اے ابن آدم کیا تو نے کبھی افلاس اور تنگی کا دور دیکھا ہے؟ کبھی تو نے پاورٹی کو دیکھا تھا؟ کیا تو نے مصیبت اور سختی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم میں کبھی مصیبت اور تنگ دستی میں گرفتار نہیں ہوا، میں کسی مصیبت
مصیبت میں مبتلا ہوا ہی نہیں، یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو ہم کتنا اپوزٹ زندگی گزارتے ہیں نا، ہم دنیا کی لگژری کو اصل زندگی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ڈلوژن ہے، یہ دھوکا ہے۔ آج جو محلوں میں رہنے والے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو کل کیا انجام ہونے والا ہے؟ ساری عیش و عشرت ایک غوطے کے ساتھ بھول جائے گی۔ اور آج جو بیچارے بڑی بیماری کے ساتھ، بڑی بدحالی ہے، بڑی مصیبت کی زندگی لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، لیکن کل ایسا جنت کا رنگ ان پہ چڑھے گا کہ سارا افلاس، ساری تنگی، ساری پاورٹی، ساری مصیبت ان کو یاد بھی نہیں رہے گی، اور وہ کہیں گے ہم نے تو کبھی کسی مصیبت میں ہم مبتلا ہی نہیں ہوئے۔ اسی طرح حدیث کا مفہوم آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ڈائریکٹ بغیر کسی انٹرپریٹر کے کلام کرے گا۔ پھر آدمی اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے عملوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، رائٹ سائڈ پر دیکھے گا تو اس کو اپنے عمل نظر آئیں گے، پھر لیفٹ سائڈ پر دیکھے گا تو اس سوائے اپنے عملوں کے کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ اس کا استقبال کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اپنے چہرے کو آگ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہو وہ ضرور بچائے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچائے۔ تو صدقہ چاہے اپنے وقت کا کرے، چاہے اپنے مال کا کرے، چاہے اپنے ٹیلنٹ کا کرے، چاہے اپنی صحت کا کرے، کچھ بھی کریں، صدقہ کریں، اپنے چہرے کو آگ سے بچائیں۔ آج اسی چہرے کے لیے کیا کچھ ہم فیشل کرواتے ہیں، کیا کچھ ہم فیس ٹائٹننگ کرواتے ہیں، کیا کچھ ہم اتنا خوبصورت بناتے ہیں کہ ہر کوئی مجھے ینگسٹر کہ لک لائک 16 18، لک لائک 30، اور ہوں گے ہم 60 70 کو۔ تو یاد رکھیں یہ چیز آپ کے چہرے کو خوبصورت نہیں بنائے گی۔ آج آپ کا اللہ کے راستے میں وقت دینا، اب اللہ کے راستے میں علم کو حاصل کرنا، اللہ کے راستے میں مال کو لگانا، اللہ کے راستے میں جسے کہا جائے اپنی ٹیلنٹ کو دینا، انشاءاللہ کل یہ آپ کو آگ کے عذاب سے بچائے لے گی۔ اسی لیے تو کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور ظالم کون ہے؟ جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، جو رب کے احکامات کا انکار کرتا ہے، ڈینائی کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اسی لیے پھر انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ دیکھیے ظالموں کا تو یہ انصار، یہ اس طرح سے ان کا حال ہو رہا ہے کہ ان کو نہ صرف جہنم میں ڈالا جائے گا بلکہ رسوائی، ہیوملیشن اس قدر انسان کو برداشت کرنی پڑے گی سب کے سامنے۔ تو انسان جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، جو شعوری ایمان لے کر آئے، تو وہ پھر اللہ سے دعا کرتا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ تو کیا کیا؟ سمینا منادی ہے تو کہ فوراً کہا فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ آپ سب بھی اپنے طور پر ایمان لے کر آ گئے نا، تو پھر فوراً انسان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے، اور جو کہ انسان کو نکلنی بھی چاہیے، جب واقعی سچا ایمان آتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ ایک مومن کے دل سے یہ دعا نکلے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب بس ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیاں ہم سے دور فرما، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ ایک تو اپنی برائی کی فکر لگ گئی، اپنے گناہوں کی جسے کہا جائے کہ اللہ بس بخش دے، کیونکہ انسان کو شعوری ایمان آتا ہے نا، تو ایک ایک گناہ انسان کو پہاڑ کے برابر لگتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا، میرا دل کیسا ہے، میرا اندر باطن کیسا ہے، اس کو فکر لگتی ہے اللہ تو مجھے بخش دے، بس فغفر لنا، تو ہمیں معاف کر دے، اور ہم وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائی ہم سے دور کر دے۔ یاد رکھیں یہ پکارنے والا کون تھا؟ اللہ کے نبی۔ کیسے کہتے تھے؟ مدینہ کی گلیوں میں جا کے، مکے کی گلیوں میں جا کے کیا کہتے تھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، اور پکار پکار کر کہتے تھے فلاح پا جاؤ گے۔ آپ دیکھیے اللہ اکبر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین انداز سے لوگوں کو اس طرف بلایا، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد قرآن بھی ہے، منادی۔ آج قرآن کیسے پکار لگا رہا ہے نا، کیسے لوگوں کو جسے کہا جائے اللہ کی طرف بلاتا ہے، انسان کی دل کی دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہے۔
سورہ جن میں آتا ہے نا، اور قرآن جب انہوں نے سنا انا سمینا قرآن عجبا، کہ کتنا خوبصورت قرآن ہے نا، یعنی عجیب قرآن ہے۔ اللہ اکبر، عجیب سے مراد ویسا عجیب نہیں، یعنی مراد بہترین، جو کہ انسان کو دنیا اور آخرت کے راستے کو بتاتی ہے۔ تو یہی بتا دیا کہ مومن پھر دل کی گہرائی کے ساتھ جب حق کو سنتا ہے فوراً مانتا ہے، اور پھر اپنے گناہوں کی اس کو فکر لگ جاتی ہے، اپنی غلطیاں اس کو بہت بڑی نظر آتی ہیں، اپنی کوتاہیاں، اپنی نافرمانیاں، پھر اللہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے، رات کو روتا ہے، اللہ میرے گناہ مجھ سے دور کر دے۔ فکر لگ جاتی ہے، جو برائیاں اب تک چھوٹتی نہیں ہیں دین پر آنے کے بعد، اللہ بس یہ برائیاں چھوڑ دوں میں، نہیں پتا تو جانتا ہے کہ میں بشر ہوں، میرے اندر کمزوری ہے، خلق الانسان ہوں ضعیفہ، انسان کمزور پیدا کیا، ارادہ بہت کرتا ہے نیکی کا لیکن پھر پھسل جاتا ہے۔ اللہ میری برائیاں مجھ سے نہیں چھوٹتی، اللہ تو میری برائیاں مجھ سے دور کر دے۔ اللہ اکبر، اب سوچے انسان کیسے کفرنا سیئات نا، اللہ ہمارے ساری کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اور پھر ساتھ ہی دعا کرتا ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور میرا خاتمہ نیک لوگوں میں کرنا، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ اور اس سے مراد کون ہے؟ ابرار سے صدیقین، صالحین، شہداء، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہداء، صالحین کے ساتھ۔ النساء 69 آیت کے اندر آتا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ نیکی کرنا اور برائی کو ترک کرنا صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جس کی بنا پر انسان پھر ابرار کی کیٹیگری میں آتا ہے، نیک لوگوں کی کیٹیگری میں آتا ہے، پھر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس پہ استقامت دے دے، کہ میں واقعی میں اس پر جمع رہوں۔ وہ ہے نا دعا، اللہم انا نسألوک اللہ اکبر، ذہن سے نکل گئی دعا۔ تو آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو مانگا کیجئے کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، برائیاں ہم سے دور کر دے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ سچے ایمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر عذاب کی آگ سے اہل ایمان کو بچا لیتے ہیں۔ تو جو ایمان والے کا رویہ، وہ 4 کام بتائے گئے۔ نمبر 1 گناہوں کی معافی، برائیوں کو دور کرنا، نیکوکاروں کے ساتھ موت کی دعا، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو واقعی بچا لے۔ اور بہت ساری دعائیں آتی ہیں، آپ نے اگر سنت کی دعائیں دیکھی ہوں گی تو اس میں ایک دعا آتی ہے اللہم توفنا مسلمین و احیینا مسلمین و الحقنا بالصالحین غیر قضایا ولا مفتونین۔ اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت فرما، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور نیک لوگوں میں شامل فرما کے ہم رسوا نہ ہوں اور نہ کسی فتنے کا شکار ہوں۔ اسی طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کی ہوگی، ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین، یہ بھی دعا اس کے اندر بہت پروڈکٹیو ہے۔ اسی طرح آپ نے یوسف علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی نا، ربنا، وہ جو فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین۔ یہ ساری دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں اچھے انجام کے لیے، اچھے خاتمے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا بہترین انجام کر دے اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا لیں، اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ گرامر کی سیشن کی طرف موو آن ہو جائیں گے۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے، آپ نے ان 2 آیات کا ترجمہ وتھ ریسیٹیشن کے ساتھ گروپ میں پوسٹ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے، تھوڑا سا 5-10 منٹ اوپر جائے گا لیکن یقیناً اس میں خیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ خاص کر ابرار کے ساتھ جو ساتھ ہے دنیا اور آخرت میں، وہ بھی مانگے۔ انشاءاللہ کچھ دعائیں ہیں جو گروپ میں سسٹرز ڈال دیں گی، جو اس سے ریلیونٹ اور آپ کو ہیلپ کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ہم افعال کو دیکھ رہے تھے اور الحمدللہ ہم نے الحمدللہ کافی چیزیں دیکھ لی جملہ فعلیہ کے اندر، اور ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں جملہ فعلیہ کے اندر کہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل جو کرنے سے فاعل پر زور پیدا ہوتا ہے۔ ہاں یہ چیز ہم نے کل لاسٹ کلاس میں دیکھ لی تھی نا، کہ یاد رکھیے کہ جملہ فعلیہ کو جب جملہ اسمیہ میں، یعنی جو نامنل سینٹنسز ہیں جو کہ اسمیہ، اور جو وربل سینٹنسز ہیں جو کہ فعلیہ، تو یاد رکھیے جب بھی ہم جملہ اسمیہ بناتے ہیں، نامنل سینٹنس بناتے ہیں، تو فاعل کو پہلے لانا پڑتا ہے، ڈوئر آف ایکشن کو پہلے لانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس سے بعد میں کلام میں، سینٹنس میں، اس آیت کے اندر زور پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے خلق اللہ السماء، اللہ نے پیدا کیا آسمان کو، لیکن اگر ہم کہہ دیں اللہ خلق السماء، اللہ نے
آسمان کو پیدا کیا تو بات میں زور پیدا ہو گیا. زور دینے جب جب کسی بات کے اندر زور دینے کا مقصد ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسماء کو پہلے لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا انت تو نے فعلتا تو نے کیا تھا ھذا یہ بآلہتنا ہماری الہوں کے ساتھ ہے ابراہیم. تو دیکھیں انتا پہلے آ گیا. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے کلام میں زور پیدا ہو گیا. اگر صرف یہ ہوتا فعلتا ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، تو نے کیا تھا یہ ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم، تو بات الگ تھی. انت ایک زور پیدا ہو گیا، کیا تو نے کیا تھا یہ کام؟ تو پھر انسان تھوڑا الرٹ ہو جاتا ہے، تو بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیے جب جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنے سے فاعل پر زور پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری جو ٹرانسلیشن ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنے کا. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھ کے نہیں کرنا. اگر آپ دیکھ کے کریں گے تو بات نہیں بنے گی. آپ کو فعل یعنی جملہ فعلیہ جو وربل سینٹینسز ہے، اس میں آپ کو سیکوینس پتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ساری رولنگز پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ پہلے ورب آئے گا اینڈ دین ڈوئر آف ایکشن آئے گا اینڈ دین آبجیکٹ آئے گا. رائٹ، آپ کو پتا ہے فعل، فاعل، مفعول اینڈ دین ریلیٹنگ جو بھی ریلیٹڈ فعل سے ریلیٹڈ چیزیں وہ آئیں گی. لیکن یہ چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، ہے نا، ایز یو نو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایوری ٹائم جو ڈوئر آف ایکشن ہے یا آبجیکٹ ہے یعنی جو مفعول ہے، ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی ناؤن کی شکل میں آئے، اسم ظاہر کی شکل میں آئے. کبھی وہ پروناؤن کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. تو پھر آپ کیسے اس کو انشاءاللہ کریں گے؟ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور آپ نے بغیر دیکھے اس کو کرنا ہے. آپ کے سامنے تو حل کیا ہوا سامنے ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کو بغیر دیکھے کرنا. ٹھیک ہے، پیج نمبر 33 اینڈ 32، 33 اینڈ 32. ٹھیک ہے نا، اور خود سے ٹرانسلیشن کیجئے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. چلیے، اب 3 صورتیں جس میں فاعل ہمیشہ واحد مذکر یا مؤنث آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا مؤنث آ سکتا ہے. یہ کنڈیشنز بتائی جا رہی ہیں کہ کون سی 3 کنڈیشنز ہیں جس میں فعل واحد مذکر آ سکتا ہے یا مؤنث بھی آ سکتا ہے، دونوں آ سکتا ہے. آپ اس کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں یا واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں. سب سے پہلے کیا؟ فاعل اسم ظاہر ہو، مراد ہے کہ جو ڈوئر آف ایکشن ہے وہ ناؤن ہو اور عاقل کی جمع مکسر ہو. ہے نا، آپ نے پڑھا ہے نا، عاقل کیا چیز ہے؟ انسان، جن اور فرشتے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ نان عاقل ہیں. ٹھیک ہے، عقل ان کو غیر عاقل کی کیٹیگری میں ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ عاقل کی جمع مکسر ہو. تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ یاد رکھیے، پہلی کنڈیشن ہے اگر فاعل ڈوئر آف ایکشن اسم ظاہر ہو، مراد ہے کہ کسی ناؤن کی فارم میں ہو اور عاقل کی جمع مکسر ہو. ٹھیک ہے، عاقل کون سی چیز ہے؟ انسان، جن، فرشتے. اور جمع مکسر یعنی بروکن پروناؤن، بروکن جسے کہا جائے بروکن جمع، جسے کہا جائے نا بروکن جمع، یعنی وہ جمع جو ٹوٹ گئی. جیسے آپ نبی کی انبیاء بناتے ہیں، کتاب کی کتب بناتے ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ بروکن جمع. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس میں اب آپ کی چوائس ہے، آپ کی مرضی کہ آپ اس میں فعل طلبر رجالو کریں یا طلبت الرجالو کریں. اٹس یور چوائس، دونوں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ فاعل اسم ظاہر ہو اور اسم جمع ہو. ٹھیک ہے، جیسے قوم کا ورڈ ہے، واحد، تثنیہ، جمع سب کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسم جمع جو واحد، جمع، تثنیہ سب کے لیے ایک استعمال ہو. اس کے لیے کوئی ڈسٹنگوش نہیں ہے کہ ہاں یہ قوم جو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے نہیں. قوم کا ورڈ ایک فرد کے لیے بھی بولا جاتا ہے، 2 کے لیے بھی بولا جاتا ہے، سب کے لیے بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دوسری کنڈیشن ہے کہ فاعل تو ناؤن کی شکل میں ہے لیکن وہ اسم جمع ہے، ایسا ورڈ ہے جو واحد، تثنیہ، جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اٹس یور چوائس کہ آپ فعل کو، ورب کو یا تو آپ واحد مذکر لے کر آ جائیں یا پھر واحد مؤنث لے کر آ جائیں. دونوں غائب کے سیغے، تھرڈ پرسن کے سیغے. غلب القوم یا غلبت القوم. وہ سورہ روم میں آتا نا غلبت الروم، ہے نا، روم. اب روم سے مراد یعنی اس میں آپ دیکھیے غلبت روم کے اندر اگر آپ ذہن میں ایک دم سے میرے کلک کیا تو اس میں بھی دیکھیے روم سے مراد اس قوم کا ایک فرد بھی ہو سکتا ہے اور پوری قوم بھی ہو سکتی ہے، 2 فرد بھی ہو سکتے ہیں. تو دیکھیے وہاں پہ کون سا مونس کا ذکر آ رہا ہے؟ غلبت تھا لیکن 2 ساکنین کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کسرہ کے ساتھ التقاء ساکنین کا رول ہے نا، کسرہ کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے. غلبت الروم، غلبت القوم.
تو امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی نا، یعنی غالب، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تیسری کنڈیشن کہ جس میں آپ فائل جو ہے وہ جسے فعل جو ہے وہ واحد مذکر یا مؤنث غائب لا سکتے ہیں، وہ تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ فائل اسم ظاہر ہو اور مؤنث غیر حقیقی۔ حقیقی کیا ہے؟ آپ کو پتہ نا، جس کے مقابلے میں اس کا میل پیئر موجود ہو، جیسے امن ابن، ولدن بیٹا ہے تو بیٹی کیا ہے؟ اختن، سوری، بنتن، بنتن اخون بھائی کے لیے، تو اختن بہن کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ حقیقی ہیں، ایک کے مقابلے میں دوسرا اس کا پیئر موجود ہے۔ لیکن جو غیر حقیقی ہیں، تو غیر، جیسے کہنے کا مقصد ہے الشمس، جس کو آپ سمائی مؤنث بھی کہتے ہیں نا، تو یہ غیر حقیقی ہے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، آپ شمس کے لیے طالعہ کو استعمال کریں یا طالعت کو استعمال کریں، اٹس یور چوائس۔ طالع الشمس، طالعت الشمس، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے آج ایک اور کنڈیشنز پڑھ لی، اور وہ کیا؟ یاد رکھیے 3 کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں اٹس یور چوائس، کہ آپ اس میں فعل جو ہے وہ واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب دونوں لا سکتے ہیں۔ پہلی کنڈیشن، جب فائل کسی ناؤن کی شکل میں ہو اور عاقل کی جمع مکسر ہو، بروکن جمع ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے موقع پر آپ کی مرضی ہے طلب الرجال یا طلبت الرجال۔ دوسری کنڈیشن، اگر فائل تو اسم ظاہر ہے، ناؤن کی شکل میں ہے، لیکن وہ اسم جمع ہے، جو کہ ایک قوم کے فرد کے لیے بھی بولا جاتا ہے، پوری قوم کے فرد کے لیے بھی، دو کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو اب آپ ایسی کنڈیشنز میں آپ جو ورب لے کر آئیں گے، اٹس یور چوائس، آپ کی مرضی ہے، آپ غلبہ لے کر آئیں یا غلبت لے کر آئیں، غلب القوم یا غلبت القوم۔ تیسری کنڈیشن، اگر فاعل جو ڈور آف ایکشن ہے وہ ناؤن کی شکل میں ہے، تو ایسے موقع پر آپ اگر ورب کوئی لگانا چاہتے ہیں تو ورب کو لگانے کے لیے اٹس یور چوائس ہے کہ فاعل اسم ظاہر ہے اور مؤنث غیر حقیقی ہے، یعنی وہ ریئل فیمنن نہیں ہے بلکہ غیر حقیقی ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے؟ آپ جسے کہا جائے اٹس یور چوائس، آپ کی مرضی، واحد مؤنث غائب کو لے آئیں یا واحد مذکر غائب کو لے آئیں، طلع الشمس یا طلعت الشمس، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ بات سمجھ آ گئی، الحمدللہ۔ چلیے الحمدللہ، اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں آج ایک نے یہ کام آپ نے دیکھ ہی لیا، جلس الرجل و اکلا۔ اچھا یہاں پہ بس خالی یہ بتا رہے ہیں کہ سمپل جلسہ، دیکھیے جلسہ کیا ہے؟ ورب ہے، بیٹھا، کون؟ الرجل ایک آدمی، مراد ہے کہ مراد ہے کہ مرد بیٹھا، وہ اکلا اور اس نے کھایا، ٹھیک ہے نا، اس نے کھایا۔ لیکن اگر آ جائے جلس الرجلانی، بیٹھا دو شخص، ٹھیک ہے، بیٹھے دو شخص، تو اب اگر آپ اس کے بعد دوسرا ورب لائیں گی تو وہ بھی دو کی بات ہوگی، وہ اکلا اور ان دونوں نے کھایا، ٹھیک ہے۔ جلس الرجال، بیٹھے مرد، وہ اکلو، پھر ان سب نے کھایا۔ کہنے کا مقصد ہے یہاں پہ پہلے کام کے لیے جو آپ نے، یعنی پہلے، اب آپ یہاں پہ بس تھوڑی سی بات بتا رہے ہیں کہ اگر ایک وقت میں 2 کام ہو رہے ہیں، آسان سے الفاظ میں سمجھ لیجیے، پہلا ورب جو آپ لائیں گے وہ تو اکارڈنگلی اسی کنڈیشن کے مطابق لائیں گے جو آپ نے ابھی دیکھی، لیکن اب دوسرا جو کام ہے پھر وہ آپ جو ہے وہ فائل کی اس سے لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر فائل کی ڈول کی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ اکلا لگائیں گے، اگر سنگولر کی بات ہو رہی ہے، فائل الرجل ہے، تو پھر آپ اکلا لگائیں گے، اور اگر رجال کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے جو فائل ہے وہ جمع ہے، جمع مکسر ہے، بروکن ہے، تو پھر آپ ایسے موقع پر آپ جو ورب لے کر آئیں گے، دوسرا جو ورب لے کر آئیں گے وہ جمع لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے کنڈیشنز پڑھی ہے وہ پہلے ورب کے لیے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جسے کہا جائے کہ فائل اسم ظاہر ہے یا چاہے جمع مکسر ہو، اسم جمع ہو، غیر حقیقی ہو، اس میں آپ کی چوائس ہے کہ ہمیشہ واحد آئے گا، واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب آئے گا۔ لیکن اگر آپ کی فنکشن میں کوئی بھی ایسا سینٹنس آتا ہے جس میں ایک سے زیادہ ورب آ رہے ہیں، تو پہلا جو ورب لگائیں گے اکارڈنگلی آپ اسی کے مطابق جو آپ نے کنڈیشن ریڈ کی ہے یا آپ نے سیکھی ہے اس کے مطابق، لیکن سیکنڈ جو ورب لگائیں گے اکارڈنگلی فائل کے مطابق، ڈوئر آف ایکشن کے مطابق، اگر وہ سنگولر ہے الرجل تو وہ اکلا، اگر وہ ڈوئل ہے یعنی تسنیہ ہے تو آپ وہ اکلا، اور اگر وہ رجال جمع ہے پلورل ہے تو پھر آپ وہ اکلو، ٹھیک ہے۔ چلیے تھوڑی سی بات کو اور انشاءاللہ فعل لازم اور متعدی کو دیکھ لیتے ہیں۔
بہت ہی خوبصورت ہے انشاءاللہ۔ فعل لازم ایسا فعل ہے جسے اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے کسی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی جس فعل پر کام کا اثر خود فاعل پر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی فاعل، آسان سے الفاظ میں کہہ لیں کہ فاعل کے ملنے سے بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس کو مفعول کی نیڈ نہیں ہے، یہ لازم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی فاعل کے بغیر، یعنی کوئی بھی فاعل کیا ہے؟ ڈوئر آف ایکشن، رائٹ؟ تو کوئی بھی لازم فعل ہوگا اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، بلکہ جو ورب ہے اس کا ایکشن خود فاعل پر ہو رہا ہوگا، فاعل کے ملنے سے اس کا کام ہو جاتا ہے، اس کی بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن متعدی ایسا ورب ہوتا ہے جس کو اپنے بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مفعول چاہیے، آبجیکٹ چاہیے، یعنی جس فعل میں کام کا اثر فاعل کے بجائے کس پر ہوتا ہے؟ دوسرے پر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کام کا جو اثر ہے فاعل پہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے بلکہ مفعول پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جیسے میں آپ سے کہتی ہوں جلسہ، ہی سیٹ، وہ بیٹھا ہے نا، وہ بیٹھا، بات ہو گئی، ختم ہو گئی بات، کوئی آگے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر میں کہتی ہوں ضربا، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بات کمپلیٹ نہیں ہے، ہی ہٹ، اس نے مارا، اب سوال ہے یہاں پہ کس کو مارا؟ کس کو مارا؟ ضربا، اس نے مارا، حامدن، حامد کو، ضربا، اس نے مارا، ولد، الولدی، الولد، لڑکے کو۔ تو کہنے کا مقصد ہے سوال پیدا ہوتا ہے کس کو مارا؟ اس طرح کا جب سوال پیدا ہو جائے کس کو مارا، یا ٹرانسلیشن میں نی کا ٹرانسلیشن آ جائے اس نے مارا، اب دیکھیے جلسہ، وہ بیٹھا، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کہتے ہیں قاعدہ، وہ بیٹھا، اسی طرح میں آپ سے کہتی ہوں، بہت آسانی سے آپ اس کو ریکگنائز کر دیں گے، جیسے آپ کو پتا ہے خالقہ، اس نے پیدا کیا، سوال ہوتا ہے نا کس نے پیدا کیا، لیکن اگر میں کہتی ہوں شریبا، اس نے پیا، سوال پیدا ہوتا ہے کس نے پیدا، کس نے پیا، لیکن جلسہ اگر آپ بولتے ہیں تو وہ بیٹھا، ٹھیک ہے، ذہبا، وہ گیا، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو صرف فائل کے ملنے سے آپ کی کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے، بات مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو متعدی ہے، یاد رکھیے اس کو اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے مفعول چاہیے ہوتا ہے، آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے، جس فعل میں کام کا اثر فاعل کے بجائے کسی دوسرے پر ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے مارا، ضربا، کس کو مارا، سوال ہے نا، تو یاد رکھیے جب اس طرح کے سوالات آئیں تو سمجھ جائیے کہ یہ متعدی ہے، اس کو اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے مفعول چاہیے۔ جیسے دیکھیے طالبہ، طلب کیا، کس نے طلب کیا؟ طلب المعلم، ٹیچر نے طلب کیا، طالباً، کس کو طلب کیا؟ اسٹوڈنٹس کو۔ تو کہنے کا مقصد ہے سوال آ گیا نا، سوال آ گیا نا، تو بس اسی طرح الحمدللہ آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تھوڑا سا آپ اگر اپنی جو بھی ریسیٹیشن کرتے ہیں وہ بہت افعال آتے ہیں، ایون آج کی جو آپ کی آیات ہیں خالی آپ ان کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت سارے ورب نظر آ جائیں گے اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ الحمدللہ ریکگنائز کر سکتے ہیں۔ جیسے آج کی آیات میں آپ نے آیت نمبر جیسے 192 دیکھی نا، ربنا انکا من تدخل النار، تو جس کو تو نے آگ میں داخل کیا، آگ میں داخل کیا، دیکھیے تدخل النار، یہ تدخلی فعل مضارع ہے، ادخل یدخل، ٹھیک ہے، ادخال، داخل کر دینا، تو داخل کر دے، اس نے داخل کیا، تو کس کو داخل کیا؟ تو آپ آرام سے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ متعدی ہے، ٹھیک ہے، متعدی ہے۔ اسی طرح دیکھیے اخزیتا، ٹھیک ہے، یہ بھی جسے کہا جائے یہ بھی جسے کہا جائے فعل ماضی ہے نا، واحد مذکر حاضر کا، اخزا یخزی سے آتا ہے، اخزاؤن اس کا مصدر آتا ہے، تو نے رسوا کر دیا، تا، یہ تا جو ہے نا اخزیتا، تو یہ فاعل ہے اس کا، اور ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، اسے تھرڈ پرسن کے لیے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے نا، سمینا کو دیکھ لیجئے، اس نے سنا، سنا نا، سمینا کے کیا ہوتا ہے؟ سمینا اس نے سنا نا، تو سمع یسمع، سمع اس کا مصدر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، فعل ماضی ہے، تو آپ بتا، ہم کہتے ہیں سمینا، ہم کہ سمع، اس نے سنا، اس کے آپ ورب پر آ جائیے، سمع، سمع، تو اس نے سنا، کس کو سنا؟ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ متعدی ہے، کس کو کا ٹرانسلیشن آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ کرتے جائیں گے اور آپ انشاءاللہ آسانی سے
लाज़िम और मुतअद्दी को आप अपनी आयत से या जो भी आपकी रेसिटेशन है, उससे इंशाअल्लाह आप कर सकते हैं, उम्मीद है। लेकिन आपने सारा वैसे करना है, जैसे आप पहले जितनी चीज़ें कर चुके हैं ना, रब्बना, अब देखिए यहाँ पे कोई या नहीं लगा हुआ, लेकिन आपको पता है कि या कभी जिसे कहा जाए हज़फ ड्रॉप कर दी जाती है, क्योंकि क्यों कैसे पता चल रहा है? बा के ऊपर फ़तहा है, बा पे फ़तहा है और फ़तहा आने का कोई ना कोई रीज़न है। रब्बुना नहीं, हमारा रब, ए हमारे रब है। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि या इससे या जो है कभी उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। असल में ये था या रब्बना, ए हमारे रब, लेकिन या को ड्रॉप कर दिया गया। और आपको पता है कि रब्बना क्या है? हाँ, हर्फ़ निदा के साथ रब्बना मुनादा है, ठीक है ना? तो रब्बा मुदाफ़ और ना मुदाफ़ इलैह, ये आप कर चुके हैं। इन्ना का आप ये पढ़ चुके हैं, इन्ना, अन्ना का अन्ना, लैता लकिन्ना लाल्ला, हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल है और का जो है ये इसका फ़ाइल है, ठीक है? इन्ना का इस्म है। ठीक है ना? और ये पूरी जिसे कहा जाए जो मन जो है मौसूला के लिए आ रहा है और तुदखिलिन नारा तुदखिली मन की वजह वजह से तुदखिलिन, तो असल में आप इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे ये जो इससे पहले चीज़ें आ रही हैं, तो इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आएगा। अदखला युदखिलु इदखालुन इसका मज़दर है ना, तो अन्ना जो है बेसिकली आपको पता है कि ये मफ़ऊल आ रही है, ठीक है ना? तो इस तरह से आपने पूरा जितनी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, आपको इस तरह से कोशिश करनी है कि एनालिसिस करने की। अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी हो जाए, हमारी सारे कामों के लिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सॉरी थोड़ा-सा आपका 5 से 8 मिनट ऊपर हो गया। अल्लाह ताला जो भी वक़्त आपने एक्स्ट्रा दिया, अल्लाह ताला इसके बदले आप सबको जन्नत के बाला खाने नसीब करे। अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहुमा वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियना। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियना। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बारकल्लाहु फ़ीक। सिस्टर अपने होमवर्क देना ना भूलिएगा ग्रुप में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।